میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ موسم بہار کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا، یہ بتانے کے لیے آپ کو ایک تقریر، 1 گھنٹہ، اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو آج عورتوں کا مقام و مرتبہ اسلام میں کیا ہے اور اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت تھی، اس کے بارے میں آپ کو چند میں واقعہ، چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النحل، آیت نمبر 57، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ سورۃ النحل میں ہے۔ بعثت سے پہلے عرب کے جو حالات تھے، بد سے بدتر حالات تھے۔ بہت سارے موضوعات، عناوین ہیں جس پہ بات کی جائے گی، لیکن عورتوں کے جو حالات تھے، کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، عرب کے بعض قبائل ایسے تھے، بیٹی پیدا ہوتی وہ شرم محسوس کرتے، عار محسوس کرتے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے عار محسوس کرتے، اور وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے کہ اب ہم کیا منہ دکھلائیں گے لوگوں کو، ہم گھر سے باہر کیسے نکلیں گے، لوگوں کو ہم کیا بتائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ قبائل اپنی چھوٹی معصوم بچیوں کو لے جاتے، کسی جنگل اور بیابان میں اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودتے، اور ان معصوم چھوٹی بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید یہ فرما رہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ سورۃ التکویر جو عامہ پارہ کی سورہ ہے، اس کی ایک آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور اور زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس بنا پر قتل کیا گیا تھا، تمہیں دفن کس بنا پر کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام آنے کے بعد ہمیں جو عورتوں کا مقام ملتا ہے، یہ مقام کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اسلام آنے سے پہلے کی عورتوں کے حالات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا۔ جب کسی گھر میں کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس گھر والے وراثت کے ساتھ میں اس عورت کو بھی وراثت کا حصہ بناتے تھے۔ جوئے میں جب سب کچھ ہار جاتے تو اپنی عورتوں کو بھی جوئے میں سب سے آخری حربہ استعمال کرتے، اس کو بھی ہار جاتے اور جوئے میں لگا دیتے تھے۔ صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ نوٹ لکھیے کہ صحابی کون ہے؟ صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا میں اسلام لانے سے پہلے جو نیکیاں کر چکا ہوں، کیا اس کا بھی بدلہ ملے گا اللہ کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لانے سے پہلے کیا نیکی کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے کیا پوچھا کہ اسلام لانے سے پہلے تم کیا نیکی کرتے تھے؟ صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مکمل تفصیل سے واقعہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے 2 قیمتی اونٹ تھے، وہ گم ہو گئے، گھر سے بھاگ گئے۔ میں ان دونوں اونٹوں کو تلاش کرتے کرتے بہت دور چلا گیا، ایک قبیلہ، ایک دیہات، ایک قبیلے کے پاس پہنچا۔ وہاں پر میرے دونوں اونٹ مل گئے اور ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ بغل گھر سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بچیوں کی رونے کی آواز کیسی ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس بیٹی کو زندہ دفن کر دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے گھر کا پاس لے جاؤ، گھر والے سے ملاقات کراؤ۔ بوڑھے نے پوچھا تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں ملنا چاہتا ہوں۔ گھر والے کے پاس گئے، گھر والے کے جو بچی کے باپ سے کہا کہ آپ
ان بچیوں کو چھوڑ دیں، آپ مجھے دے دیں، میں ان کی پرورش کروں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نہیں دے سکتا، بولے دے دیں آپ۔ بولے انہوں نے پوچھا، کہا کہ اس کا آپ بدلہ کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرے دونوں اونٹ آپ لے لیں، اور اونٹ عرب کے یہاں پہلے زمانے میں عرب کے یہاں ہوائی جہاز کی قیمت کے مانند ہوا کرتا تھا۔ بعض اونٹ ایسے ہوا کرتے تھے جو بڑے قیمتی ہوتے تھے، عرب کو جو ہے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے 2 اونٹ دے دو، اور جو اونٹ پر تم سوار ہو کر آئے ہو یہ اونٹ بھی مجھے دے دو، تب میں اپنی بیٹی تمہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے کسی نوکر کو میرے ساتھ لگائیے تاکہ وہ میرا گھر پہنچا دے اس بچی کے ساتھ میں، جب میں گھر پہنچ جاؤں تو پھر آپ کا نوکر یہ اونٹ واپس آپ کے گھر لے آئے۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے۔ صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، جب سے میں نے اس بچی کی جان بچائی مجھے نیکی کرنے کا چسکا لگ گیا، بچیوں کو جان بچانے کا چسکا لگ گیا۔ صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کو ایسے دل خراش واقعات سنانے لگے کہ ایک مرتبہ میں ایک قبیلے میں گیا، ایک بیٹی کو ایک باپ قبر کھود کر اپنی بیٹی کو دفن کرنے جا رہا تھا، مٹی کی تیاری ہو گئی تھی، اس بیٹی کو بس قبر میں سلانے کی دیر تھی۔ میں پہنچا اور میں نے اونٹ دے کر، میں نے درہم و دینار دے کر اس لڑکی کو میں نے خرید لیا، وہ بچی میں گھر لے آیا۔ صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ابھی میرے گھر میں 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں، جن بچیوں کو میں نے زندہ دفن ہونے سے بچا لیا تھا، کہ اللہ کے رسول مجھے نیکی کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا رونے لگے، تر تر آنسو گرنے لگے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا یہ بدلہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا، تمہارا یہ بدلہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عورتوں کا مقام سمجھنا ہے تو ان حالات کو سمجھیے۔ اس کے بعد عرب کے مزاج کو اللہ کے رسول نے بدلا، عورتوں کا مقام ان کے ذہن اور دماغ میں گھسایا، عورتوں کی عزت ان کے ذہن اور دماغ میں گھسایا۔ جن بچیوں کی پرورش کو وہ عار اور شرم محسوس کرتے تھے، جن بچیوں کی پرورش اور پیدائش کو اپنے لیے وہ عار محسوس کرتے تھے، میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنی ارشادات کے ذریعے سے، اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اسلام کی حقانیت کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کے ذہن اور دماغ اور قلوب میں محبت ایسی بھری کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں، اللہ کے رسول کے چچا ہیں، جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کی چھوٹی بچی تھی، یتیم ہو گئی۔ وہ بچی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب وہ لشکر پہنچا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود نہیں تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا ان کی بیٹی یتیم آئی اپنے باپ کے انتظار میں، اور جب وہ بچی وہاں پہنچی میدان میں اپنے باپ کے جو ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے اپنے ابا کو نہیں پایا۔ اس یتیم بچی کی پرورش کے لیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچی کی پرورش اور اپنے یہاں گھر لے جانے کے لیے آپس میں لڑائی کرنے لگے۔ یقین اب اندازہ کیجئے، جس بچی کی ولادت اور پیدائش کو عار اور شرم محسوس کی جاتی تھی، اللہ کے رسول نے زمانے کے حالات کو بدلا، مزاج کو بدلا، عرب کی زندگی کو بدلا، ان کے اللہ رب العزت اللہ کے رسول نے محبت کو ایسے گھسائی۔ ایک یتیم بچی کی پرورش کے لیے یہ تینوں صحابی آپس میں لڑ پڑے کہ یہ بچی میں اپنے گھر لے جاؤں گا، یہ بچی میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ مقدمہ آیا کہ بچی یتیم ہے، ایک چھوٹی بچی ہے، حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، یہ بچی میں گھر لے جانا چاہتا ہوں، میرا یہ رشتہ اس سے ہے۔ تینوں نے وہاں مقدمہ دائر کیا کہ میرا رشتہ اس سے اتنا پکا ہے، میرا رشتہ اس سے اتنا قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کہ حضرت جعفر کی اہلیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، یہ خالہ لگتی ہیں اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس بچے کو جعفر طیار کے حوالے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مفسرین، شارحین، محدثین لکھتے ہیں کیسے حالات بدلے، جن عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جن بچیوں کو، آج اس بچی کی پرورش کے لیے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ کہ ایک عورت کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کانت لہو ابنتان او ثلاثت بنات، جس کے 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی ہو، ان کا وقت پر نکاح کر دیا ہو، ان کی پرورش اچھی کی ہو، کل جنت میں وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ صحابہ مچل گئے، صحابہ کے اندر ایک قسم کا جوش اور شوق پیدا ہوا۔ بعض صحابی نے پوچھا یہ اللہ کے رسول، اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی 2 بیٹی نہیں ہے تو وہ یہ شرف حاصل نہیں کر سکتا ہے کیا؟ اگر ایک بیٹی ہو تو کیا اسے یہ عزت نہیں ملے گی؟ بعض مفسرین محدثین نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، ایک بیٹی کی پرورش کرنے پر بھی اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرمائے گا۔